ریٹائرڈ مدثر خالد عباسی صاحب، سر کیا سمجھتے ہیں کہ 70 سال میں انصاف کا جو معیار ہے کہاں پر دیکھ رہی ہیں؟ کیا وہ اپنے معیار پر پورا اترتا رہا انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ ایک آئیڈیل ریاست میں ہونی چاہیے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت گنجائش ہے اس بات کی۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اس بات کا عزم کریں، اعادہ کریں اور اپنی سمت کو درست کرتے ہوئے جہاں دیگر جو ہماری پالیسیز ہیں ان پر ہم توجہ دیں، وہاں انصاف کی فراہمی جو ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے وہ ایک بنیادی بات ہے۔ پھر جو عدالتوں کے اندر کیسز کا بیک لاگ ہے اور لوگوں کو انصاف دیر سے اور تاخیر سے ملتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیس مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں اور لوور کورٹس میں انصاف کی فراہمی کے لیے، ان کی تقرری اور ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں یا ان کی جو سلیکشن ہے اس کے طریقہ کار کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پہ یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ایک آج صورتحال جو ہمیں درپیش ہے، ایک لاکھوں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ اس وقت پورے پاکستان میں جو ہیں وہ زیر التوا ہے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری لوور جوڈیشری ہے اور جو جوڈیشل افسران ہیں انہوں نے جن حالات میں ماضی میں، یہ تو ابھی آ کے ان کو سہولیات ملی ہے، ماضی میں جس طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں انہیں ہائر جوڈیشری کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جوڈیشل ریفارمز اور لیگل ریفارمز جو ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ادارہ جس مقصد کے لیے بنا ہے، فار انسٹانس اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدلیہ ہے یا جوڈیشری ہے، اس کا جو پرائم اور اس کا جو مین کام ہے، جو اس کا اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز دیکھی جائے کہ عام آدمی کو انصاف کہاں تک مل رہا ہے۔ تو یہ آج جیسے رضوان رضی صاحب نے بات کی کہ آپ جتنی مرضی اپنی آباء و اجداد کی تعریفیں کر لیں، لیکن جب آپ کو اینڈ ریزلٹ دیکھتے ہیں، آپ ایک عام آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کی معاشی حالت کیا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بارے میں اس کو کتنا تحفظ ہے، اسی طرح سے انصاف کی فراہمی میں بھی جب آپ ایک عام آدمی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اس کے ریزلٹس آن گراؤنڈ ٹھیک اچھے نظر نہیں آتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عدلیہ چونکہ جو بنیادی مقصد ہے عدالتوں کا وہ عام آدمی کو انصاف دینا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی قریب میں بجائے اس کے کہ میں کو مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، حالات مدثر صاحب گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ ہم نے بھی دیکھا ہے صرف سیاستدانوں کے لیے، سر سیاستدانوں کے لیے عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف بھی دیتی ہیں اور جو جسے نہیں دیتی وہ سیاسی پارٹی سے عدالت کے خلاف ہو جاتی میں ہے۔ عرض کرتا ہوں مجھے اس طرف جانے دیجئے، میں یہی جس طرف آپ نے اشارہ کیا میں اسی طرف جا رہا تھا۔ ماضی قریب میں بدقسمتی سے اب اس بحث سے بالکل قطع نظر کہ آپ کسی ایک سیاسی گروہ کو یا دوسری سیاسی جماعت کو اس کا مورد الزام ٹھہرائیں یا سیاستدانوں کو اس کا مورد الزام ٹھہرائیں یا عدلیہ کو اس کا جو ہے وہ دیں ڈسکریڈٹ، لیکن یہ چیز بالکل واضح ہے کہ ماضی قریب میں ہماری عدلیہ جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے۔ اور جو اصل جو کام تھا مدثر صاحب دوبارہ میں آپ پر آؤں گا اسی سوال پر دوبارہ میں آؤں گا کہ اس کام سے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر سے عدلیہ کا بھی تو کوئی قصور ہوگا نا۔